اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم توبہ کے لغوی معنی کی طرف توجہ کریں تو ہمارے لیے کافی حد تک واضح ہو جائے گا کہ توبہ کا معنی کیا ہے۔ اگرچہ معصومین علیہ السلام کی روایات اس مطلب پر متعدد ملتی ہیں۔ ابن منظور لسان العرب میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، التوبہ الرجوع من الذنب، یعنی گناہ سے پلٹنے کا نام توبہ ہے۔ رجوع کیا ہے؟ پلٹنا کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر ہماری زندگی میں پلٹنا اس وقت استعمال کیا جاتا ہے کہ جب ایک انسان ایک عمل کو انجام دے اور پھر اس کو احساس ہو کہ وہ عمل جو میں نے انجام دیا تھا وہ غلط تھا، میں خطا پر تھا۔ تو انسان کے لیے اس سے بڑی خطا کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے سامنے، اپنے خالق کے سامنے، اپنے معبود کے سامنے آ کر معصیت کرے۔ اگر انسان کو احساس ہو جائے کہ میں پہلے غفلت میں تھا، میں نے خدا کی نافرمانی کی ہے، خواہشات نفسانی مجھ پر غالب آ چکی تھی، یا سوسائٹی پریشر کی وجہ سے میں گناہ کر بیٹھا، تو وہ آئے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اور خداوند متعال سے توبہ کو طلب کرے۔ خداوند متعال اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ احادیث معصومین علیہ السلام میں مختلف شرائط ذکر کی گئی ہیں، جن میں سے 2 بنیادی شرائط ہیں کہ انسان ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے توبہ کرے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کے اندر پشیمانی اور ندامت ہونی چاہیے، کہ وہ شخص جس نے گناہ کیا تھا وہ پشیمان ہو اور کہے کہ پروردگارہ میں نے گناہ کیا، میں پشیمان ہوں۔ اور جب انسان پشیمان ہوگا، جب انسان میں ندامت ہوگی، تو وہ اس گناہ کو دوبارہ تکرار نہیں کرے گا۔ اور یہی دوسری شرط ہے کہ انسان خداوند متعال سے عہد کرے کہ پروردگارہ اب میں اس گناہ کو تکرار نہیں کروں گا، اب میں اس گناہ کو ریپیٹ نہیں کروں گا۔ اگر ایک انسان نادم ہو اور عہد کرے کہ پروردگارہ اب میں اس گناہ کو تکرار نہیں کروں گا، تو خداوند متعال اس کی توبہ کو ضرور قبول کرے گا۔ وسائل الشیعہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث ہے کہ فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گویا ایسے ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا تھا۔ تو سامعین محترم، یہ ماہ مبارک رمضان ہے، یہ ضیافت اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم خدا کے مہمان ہیں۔ اس مہینے کے لمحے لمحے میں خداوند متعال انسانوں کو آتش جہنم سے نجات دیتا ہے۔ تو ہم آئیں اور اپنے پروردگار سے حقیقی طور پر توبہ کریں اور خداوند متعال کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں، کیونکہ خداوند متعال خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، خداوند متعال توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور آخر میں خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہم سب کو حقیقی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے محبوب بندوں میں شامل کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔